بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک، الاسکا سے لے کے نیوزی لینڈ تک، جاپان سے لے کے چلی تک، مڈغاسکر سے لے کے گرین لینڈ تک، ہماری بات سمجھنے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہے. خواتین و حضرات، آپ کو آپ کے اپنے چینل انفوٹینمنٹ پارک میں خوش آمدید کہتے ہیں. ٹوٹی فروٹی پلس کے سلسلے کا دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ ادب سرائے کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے مرزا غالب کا ایک مزاحیہ قصہ پیش کیا تھا. آپ کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پھر ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک مزاحیہ واقعہ آپ کو سنائیں گے. یقیناً مرزا غالب کی شخصیت میں بہت کشش پائی جاتی ہے. سید سردار مرزا، جو مرزا غالب کے اچھے دوستوں میں سے تھے، ایک بار مرزا غالب سے ملنے آئے. شام کا وقت تھا. تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھ کر جانے لگے تو مرزا غالب نے شمع دان لیا اور کھسکتے کھسکتے فرش کے کنارے تک آئے تاکہ روشنی میں جوتا دیکھ کر پہنے. سید سردار مرزا نے کہا، حضرت قبلہ، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود اپنا جوتا پہن لیتا. اس پر مرزا غالب بولے، حضرت، میں آپ کا جوتا دکھانے کے لیے شمع دان لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنا جوتا دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ محفوظ رہنا چاہیے، کہیں آپ اسی کو نہ پہن جائیں. تو جناب، کیسی لگی آپ کو مرزا غالب کی یہ حاضر دماغی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو جناب، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوٹیشنز. آج بات کریں گے برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل کی، جو کہتے ہیں، I think modern educational theorists are inclined to attach too much importance to the negative virtue of not interfering with children and too little to the positive merit of enjoying their company. آپ نے دیکھا سامعین، یہاں مسٹر رسل بچوں کے ساتھ بچہ بن جانے کی بات کر رہے ہیں. جتنا دوستانہ ماحول آپ بچوں کو دیں گے، اتنا ہی زیادہ وہ سیکھیں گے. تجربات بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جتنا آپ بچوں کی کمپنی کو انجوائے کریں گے، اتنے ہی مثبت اثرات برآمد ہوں گے. اپنے تیسرے سیگمنٹ ڈکشنری میں آج بھی ہم نے آپ کے لیے 3 الفاظ چنے ہیں. پہلا ورڈ ہے پولیگلاٹ، POLYGLOT، پولیگلاٹ. یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. کیمبرج ڈکشنری اس کے بارے میں کہتی ہے، اسپیکنگ اور یوزنگ ڈفرینٹ لینگویجز. اس کے علاوہ کنٹیننگ پیپل فرام مینی ڈفرینٹ اینڈ ڈسٹینٹ پلیسز. اس کو سمجھنے کے لیے ایک سینٹینس کا سہارا لیتے ہیں. نیو یارک از این ایکسائٹنگ پولیگلاٹ سٹی. یعنی نیو یارک ایک دلچسپ شہر ہے جس میں بہت سی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں اور طرح طرح کے مزاج کے لوگ رہتے ہیں اور بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں نیو یارک میں. ناؤن کے طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو سم ون ہو کین اسپیک اور یوز ڈفرینٹ لینگویجز. اس کے علاوہ ایک کتاب جس میں بہت ساری زبانیں ہوں، اس کو بھی پولیگلاٹ کہا جاتا ہے. دوسرے ورڈ کی جانب بڑھتے ہیں، پریڈیٹر، PREDATOR. ناؤن ہے. اس کا مطلب دیکھیں گے لٹیرا. اس کے علاوہ این اینیمل دیٹ ہنٹس، کلز اینڈ ایٹ ادر اینیملز. اس میں جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس ٹائم آپ کی اسکرین پر، اس سے بھی آپ کو اس کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی. تیسرا ورڈ ہے جی ہمارا GAFFE، گیف، ناؤن کے طور پہ، اور اس کا مطلب ہے معاشرتی فاش غلطی، اخلاقی لغزش،
بے تکی بات. اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملے کو دیکھتے ہیں. یو اسٹارٹیڈ ایٹنگ بفور اینی ون ایلس ہیڈ بین سروڈ. واٹ اے گیف. یعنی تم نے پہلے ہی کھانا شروع کر دیا ہے، ابھی باقی لوگوں کو تو کھانا سرو ہی نہیں ہوا. یہ کیسی بے تکی بات ہے. لیجئے جناب، اب شروع کرتے ہیں آج کا آخری سیگمنٹ، باتیں کام کی. سبسکرائبرز کی فرمائش پر آج شیخ سعدی شیرازی کی ایک حکایت بیان کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے وقت میں ایک بے آسرا بوڑھے کی مدد کی تھی. کچھ عرصہ بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی. اسے گرفتار کیا گیا اور مقدمہ سننے کے بعد موت کی سزا سنا دی گئی. جلاد اسے مقتل کی جانب لے گئے اور زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ نوجوان نے نیکی کی تھی. اس نے اپنے محسن کو اس حال میں دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ کس طرح نوجوان کی جان بچائی جائے. آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی. اس نے دہائی مچا دی کہ لوگوں غضب ہو گیا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا. یہ سنتے ہی ہر طرف کھلبلی مچ گئی. جلاد بھی تلواریں چھوڑ کر محل کی جانب بھاگے. اس افراتفری میں نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا. تھوڑی دیر بعد ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ بوڑھے نے نوجوان کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے. اس بوڑھے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے دریافت کیا گیا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے. بوڑھے آدمی نے ادب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر یہ اعتراف کیا کہ اس نے یہ سب نوجوان کی جان بچانے کے لیے کیا ہے. بادشاہ خدا ترس تھا، اس نے بوڑھے کو معاف کر دیا. نوجوان مقتل سے فرار ہونے کے بعد دور کسی محفوظ مقام پر پہنچا تو کسی نے پوچھا کہ تم کیسے جلاد کی تلوار سے بچ گئے؟ تو اس پر اس نوجوان نے جواب دیا، ایک ادنا سی نیکی کے باعث کہ نیکی معمولی سے معمولی بھی ہو تو فائدہ دیتی ہے. خواتین و حضرات، اس حکایت میں شیخ سعدی بتاتے ہیں کہ نیکی کا اجر عاقبت میں تو ملے گا ہی، مگر انسان کو اس کا شیریں پھل دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی اب تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. عباس تابش کے اس شعر پر آج آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ و ناصر.